أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محنت کا پورا اختیار دیا ہے۔ جو انسان اس دنیاوی زندگی میں جتنی محنت کرے گا وہ اتنا آگے بڑھے گا۔ جو محنت سے جی چڑائے گا، سوئے گا، غفلت کی زندگی گزارے گا، وہ پیچھے چلا جائے گا۔ غفلت انسان کے لیے پژمردگی ہے، تباہی ہے، اور ہوشیاری، بیداری اور محنت انسان کے لیے ترقی ہے، بلندی ہے۔ جو قوم جتنی محنت کرے گی وہ قوم اتنا آگے بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی محنت کے اوپر انسان کی معیشت کو رکھ دیا ہے۔ جو آدمی جتنی محنت کرے گا پھر اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں کی معیشت کو، کاروبار کو طے کر دیا ہے، ہم نے طے کر دیا ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور بعض کو بعض سے بلند کیا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بڑا بنایا درجات کے اعتبار سے۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ آدمی ایک دوسرے کا تابع رہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے جسے یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں آپ کے رب کی رحمت زیادہ بہتر ہے۔ انسان جتنی محنت کرے گا اس محنت کے اعتبار سے اسے اتنی ترقی ملے گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے انسان کی معیشت کو کہ جو جتنی محنت کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا، جو غفلت اور سستی کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اور یہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر ڈال رکھا ہے، محنت کی وجہ سے ترقی کو اللہ نے باندھ رکھا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے تابع رہے، ورنہ سب کو اگر اللہ تعالیٰ کروڑ پتی بنا دیتا تو پھر جھاڑو لگانے کا کام کون کرتا، ڈرائیوری کا کام کون کرتا، اور دوسرا جو چھوٹا چھوٹا کام ہے وہ کون کرتا؟ ہر آدمی چاہتا کہ میں اچھا سے اچھا کام کروں، سب سونا کی دکان اور ہیرے کی دکان کھول کر کے بیٹھ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا رخ متعین فرما دیا ہے، مگر آدمی اللہ سے جیسا مانگے گا اس طرح کا اسے اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے گا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اگر ایسا ہم چاہتے تو لوگوں کو یہ ایک طرح کا لوگوں کو ہم کر سکتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب کو ہم ایک ہی طرح کا لوگوں کو کر سکتے تھے، ایک ہی طرح کی معیشت دے سکتے تھے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو اگر چاہتا تو ان کے گھر، ان کی چھتیں اور ان کی جو سیڑھیاں ہیں جس سے وہ اوپر اور نیچے آتے ہیں، اور ان کے گھر کے دروازے اور ان کا پلنگ، یہ سب سونے چاندی کا بنا دیتا۔ اللہ اگر چاہے تو یہ سب سونے چاندی کا بنا دیتا۔ جس کے اوپر وہ ٹیک لگاتے ہیں، جس پلنگ کے اوپر، سروراً علیہا یتکئون وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین، مگر یہ سونے چاندی کا آج بھی اگر ہم اس کو بنا دیں، اس کو ہم معیشت دے دیں اور اس کی خوشحالی دے دیں تو یہ تو چند دن کے لیے، یہ تو چند دن کے لیے ہے۔ مسلمانوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ یہ چند دن کے لیے ہے، اس لیے اس میں سونا چاندی کا پلنگ، سونے چاندی کا گھر، سونے چاندی کا دروازہ اور سونے چاندی کا بستر، یہ سب لینے سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ چند دن کے لیے تم کتنا آرام کر لو گے، اور چند دن کے لیے تم کتنا اس سے فائدہ اٹھا لو گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا کہ آپ اگر کہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے
لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ ہمارے آنے والے ہماری جو امت ہے قیامت تک یہ فاقہ میں گزاریں گے، یہ تنگی میں گزاریں گے، یہ پریشانی میں گزاریں گے، یہ پریشانی میں گزاریں گے. تو اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت عیش و آرام کی زندگی گزارتے تو پھر ان امتوں کا دکھ بڑا ہو جاتا، ان کا دکھ بڑا ہو جاتا. ابھی دکھ ہلکا ہے کہ یہ سنتے ہیں کہ سب سے بڑی شخصیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑی ذات ہے اللہ کے بعد، جس کے بعد کوئی ذات نہیں ہے، کوئی بڑی اونچی شخصیت نہیں ہے، انہوں نے جب ایک دن کھایا، ایک دن فاقے کیا. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ مہینوں آپ کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا. ایک دن ایک روٹی اور سالن کہیں سے ہدیہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ فاطمہ کو دے آؤ، 3 دن سے ان کے یہاں کھانا نہیں کھائی ہے، وہ 3 دن سے وہ فاقے میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فاقے کی زندگی گزاری، تنگی کی زندگی گزاری، حالانکہ آپ چاہتے تو بادشاہ والی زندگی گزار سکتے تھے، شہنشاہ والی زندگی گزار سکتے تھے، مگر آپ نے نہیں گزارا، اس لیے کہ یہ مختصر زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے. اصل زندگی تو وہ ہے جو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں سال کی زندگی ہو سکے، مطلب اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس زندگی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر جیسا بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. آدمی کو اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، میں ایسا ہو گیا، میرا ڈوب گیا، میری پریشانی بڑھ گئی، میری فیکٹری بند ہو گئی، میرے ساتھ تنگی ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. یہ سب شکوہ شکایت بالکل ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے مسلمانوں کو کہ اگر اللہ نے تم کو یہاں پر نہیں دیا، تنگی دیا، رزق کے اندر کمی ہے، فیکٹری میں کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، اور نیچے ہم جا رہے ہیں، معیشت کے اعتبار سے ہم کو ترقی نہیں مل رہی ہے، پھر بھی کہے الحمدللہ، اس لیے کہ یہاں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو زندگی ہے متاع الحیات الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین. میرے بندے نیک بندے، مومن بندے، آخرت تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، آخرت تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور شیطان نے اس کے اوپر متعین کر رکھا، شیطان اس کے اوپر متعین ہے، سوار ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور یہ لوگ جو اللہ کے راستے سے نیک لوگوں کو روکتے ہیں، اچھے کام کرنے سے روکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بھلائی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. جب یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، جو آج دنیا میں اچھا کام کرنے والوں کو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، جب یہ ہمارے پاس آئیں گے، اور جن کو جو اپنے شیطان کے کہنے کے اوپر جو زندگی گزارتے ہیں اور شیطانی منچاہی میں جس کا دن رات گزر رہا ہے، وہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو وہ شیطان جب اس کے ساتھ میں ہوگا تو وہ کہے گا کہ اے کاش تو اور میرا رشتہ، تیرا اور میرا رشتہ مشرق اور مغرب کا ہوتا، بین المشرقین فبئس القرین. تو بہت برا ساتھی تھا ہمارا، جو دنیا میں ہم کو بھٹکاتا تھا اور اچھے کام کرنے والوں کے اچھے کام کے کرنے میں رکاوٹ پیدا ڈالنے کے لیے تو مجھے اکساتا تھا. اے کاش کہ تو مجھے نہیں اکساتا. اور آج جو میرے سر پہ اتنی برائیاں اور اتنی خرابیاں اور اتنی بدیاں ہمارے سر کے اوپر آئی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، اے کاش کہ تو ہمارا ساتھی نہیں ہوتا اور تو مجھے بہکاوے میں نہیں رکھتا. شیطان کو وہ کوسے گا اور وہ چلائے گا اور شیطان کو مارنے کے لیے دوڑے گا کل قیامت کے دن، مگر اس وقت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بلکہ آج شیطان سے بچنا ہے، دین کے کام کرنے والوں کی مدد کرنی ہے، اور جو لوگ دین کا کام نہیں کرتے ہیں اس سے دور رہنا ہے، اور دین کے کام میں ہمیشہ ہم کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ دین کا کام آگے بڑھے، تعلیم کا کام آگے بڑھے، اچھائیاں آگے بڑھے، برائیاں ختم ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.